الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، وقال في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور تخلیق کے مختلف طریقے ہم تلک پہنچے ہیں. کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ آدم علیہ السلام ہیں. خلقت بیدی استکبرت. اللہ جل شانہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، جیسا کہ حواء علیہ السلام ہے، جن کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور بقیہ تمام دنیا کو، کائنات کو اللہ جل شانہ نے ایک مرد اور عورت جس کو خاوند اور بیوی کہا جاتا ہے اس سے پیدا فرمایا. انسان کی تخلیق کا سبب اس کا باپ اور اس کی ماں ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں خاوند اور بیوی کہا جاتا ہے. صرف ان کے ہی حقوق نہیں ایک دوسرے پر، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے، مسئول ہے. کسی بھی درجے کا وہ آدمی ہو وہ ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی. والامام راع ومسئول عن رعیتہ. کوئی امیر ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا کا مسئول ہے، اور قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. اور ہر شخص اپنے گھر والوں کے بارے میں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور اپنی مسئولیت کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعیتها. اور عورت اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے، بچوں کی پرورش کی مسئولہ ہے. قیامت کے دن اس کو اس ذمہ داری کے بارے پوچھ گچھ کی جائے گی. والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعیتہ. اگر کوئی غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، تو اپنے آقا کے مال و دولت جس کا وہ نگران بنایا گیا ہے، جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے، قیامت کو اس سے بھی سوال کیا جائے گا. عزیزان گرامی، حقوق کی معرفت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے، اور مرد ہو یا عورت، ہر دو میں سے حقوق کی ادائیگی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ کی معرفت ہو، جس کو اسلامی تعلیمات سے تعارف ہو، اور اس نے بیوی کے اختیار میں اللہ کی رضا کو مقدم کیا ہو. اور نیک بیوی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رزقه الله امرأة صالحة
فقد اعانه على شطر دینه فلیتق اللہ فی الشطر الثانی. جس کو اللہ نیک بیوی دے دیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھے میں غور کر لے. اللہ جن کے پاس بیویاں ہیں ان کو نیک بنائے، اور جو ابھی شادی شدہ نہیں، اللہ ان کو نیک صالحہ بیویاں عنایت کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حبب الی من دنیاکم، مجھے آپ کی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة. ایک خوشبو بڑی پسند ہے اور ایک نیک عورت بڑی پسند ہے، اور تیسری بات وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. کاش کہ آج مسلمان نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو آواز دیتے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون پہنچائیے. کیسے؟ نماز قائم کرنے کے ساتھ. لیکن آج مسلمان بات یہ کر رہے تھے عزیزان گرامی کہ نماز میں سکون اور طمانینت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. کاش ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، سب سے زیادہ حق بیوی پر ہوتا ہے تو وہ اس کے خامد کا ہوتا ہے. پھر میں نے سوال کیا ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سب سے زیادہ حق مرد پر کس کا ہوتا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہوتا ہے. عزیزان گرامی کتنے ہی خاندان اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ بیوی اپنے حق کو حق نہیں سمجھتی، خامد اپنے حق کو حق نہیں سمجھتا. بیوی کے اختیار میں اس نے یا تو حسن کو دیکھا ہوتا ہے یا مال و دولت کو دیکھا ہوتا ہے، دین کو مقدم نہیں کیا ہوتا. عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک. دنیا والے شادی کرتے ہیں کسی کے حسن کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر اور دین کو دیکھ کر. دین کو مقدم کرنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ حسن ہے، اس کے ساتھ مال و دولت ہے، اس کے ساتھ اچھا خاندان ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن مقدم دین کرنا چاہیے. کسی عورت جس کا عقیدہ درست نہیں، نماز کی پابند نہیں، صرف حسن کی وجہ سے شادی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جمال الوجہ مع قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوس، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر چہرہ جس کا خوبصورت ہو لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں، اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجوسی کی قبر ہو، اس کے اوپر آپ قمقمے لگا دیں، ٹیوب لائٹیں لگا دیں، کیا اس کو روشنی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. کچھ لوگ مال و دولت کی ریل پیل کے پیچھے لگ کے شادی کرتے ہیں، دین نہیں ہوتا. لا تنكحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی کمینی عورت کے ساتھ شادی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، کیونکہ کمینی کمینی ہی رہ جاتی ہے اور مال و دولت تو آنے جانے والی چیز. تو سب سے پہلا حق جو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور نیک بیویاں ہی ایسا کام کرتی ہیں کہ اپنے خامد کی خدمت کرتی ہیں.
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن میں نے اس کو بھی حکم نہیں دیا۔ اس کی مزید تفصیل انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفس محمد بيدي لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح او الصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه، کہ اگر کسی انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر پاؤں سے لے کر سر تک خامد کے زخم ہو اور پیپ ڈیری ہو اور اس کو اگر زبان سے صاف کرے اور اس کا استقبال کرے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل، اگر عورت کو اس بات کا مکلف بنا دے خامن کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس سرخ پہاڑ سے اس سیاہ پہاڑ کی طرف جانا ہے، یہ سامان منتقل کرنا ہے اور وہاں سے اس کی طرف لانا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو یہ کرنا ہوگا۔ لیکن اکثر خاندان برباد ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے، ایک عورت شادی کے وقت خیال نہیں کیا، پڑھی لکھی تو ہے لیکن دین کی فہم نہیں ہے، پڑھی لکھی بھی کیا ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہاں منفلوطی جس کے بارے میں کہا کرتا تھا اور کتابوں میں اس نے لکھا کہ تعلمت کل شیء الا تربیت اولادها واحکام دینها، جب وہ دینی مدارس یا قرآن و سنت کی تعلیم سے روگردانی کرتی ہوئی عورت جب کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہے تو سب کچھ سیکھ لیتی ہے، نہیں اس کو آتا تو اولاد کی تربیت نہیں آتی اور دین کے احکام نہیں آتے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ خامد حکم دیتا ہے کہ یہ کام کر، کہتی ہے میں بیچلر ہوں، میرے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، الا احدثك عني وعن فاطمہ رضی اللہ عنہما، آؤ میں تمہیں فاطمہ کے بارے بتلاؤں۔ کون فاطمہ؟ وكانت عندي وكانت احب اهله الي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری تھی فاطمہ۔ فجرت بالرحاها حتى اثرت بيدها، اس زمانے میں کائنات کے سردار کی بیٹی نہیں، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، جیسا کہ آج کل کی عورتیں بہانہ بناتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ فجرت بالرحا، کھانا پکانے کے لیے آٹا بناتے وقت چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ اور شکر کرنا چاہیے خامدوں کا اور اللہ کا پہلے ان عورتوں کو کہ گھر میں بیٹھی ہے، زبان حرکت کرتی ہے، آٹا موجود ہوتا ہے۔ تجرت بالرحا حتى اثرت بيدها واستقت بالقرة حتى اثرت في نحرها، اور کائنات کے سردار کی بیٹی اپنے کندھوں پہ مشکیزہ اٹھا کر پانی لایا کرتی تھی، گردن پہ نشان بن گئے۔ لیکن آج ایک ایک کمرے میں ایک ایک نہیں دو دو ٹونٹیاں ہوتی ہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی، اس میں گرم پانی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ وقمت البيت حتى غبرت ثيابها، گھر کی صفائی اور جھاڑو بھی خود ہی دیا کرتی تھی حتیٰ کہ کپڑے گرد آلود ہو جاتے۔ وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها،
ہنڈیا پکانے کے لیے بھی کوئی نوکر نہیں رکھا تھا، خود ہی پکایا کرتی تھی، اور کپڑے ایسے ہوتے تھے جیسے سیاہی لگائی ہوئی ہوتی۔ فَأَصَابَهَا مِن ذَلِكَ ضُرٌّ، تکلیف پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اتنی دقت ہے، کائنات کے تاجدار ہمارے باپ ہیں۔ فسمعنا ان رقیقا قد اوتی بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلا کہ فلاں غزوے سے نوکر میسر آئے ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، چلو چلتے ہیں، غلام کی درخواست کرتے ہیں پانی ہی لا دیں، اور اگر لونڈی مل جائے تو گھر کے کام کاج ہو جائیں، بقیہ کام میں نپٹا لیا کروں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، گھر میں اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، پیغام دے کے چلے جاتے ہیں۔ عائشہ تمام قصہ اللہ کے رسول کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اس حدیث کو مکمل کروں، ایک گزارش کروں گا انتہائی ادب سے کہ جب کائنات کے تاجدار کا نام آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہنا چاہیے؟ اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابو ذر روایت کرتے ہیں جاءنی جبریل، جبریل کا نزول ہوا اور آ کر کیا پیغام دیتے ہیں؟ قرآن نہیں لے کر آئے، پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلى من امتك صلاة واحدة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وفي رواية أخرى صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر۔ اے کائنات کے تاجدار، تیری امت میں سے جو تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے لیے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور اللہ اس پہ 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور فرشتے اس کی بخشش کے لیے 70 مرتبہ دعائیں کریں گے۔ فَلْيَقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، جو زیادہ رحمتوں کا محتاج ہے وہ زیادہ پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتیں اس نے سمیٹ لی ہیں اگر کسی نے تو نہ پڑھا کرے۔ کہ جی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہیں پڑھتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کو کیا فرماتے ہیں؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، جو تم نے سوال کیا ہے کیا میں اس سے اچھی چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتلاؤں؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ قال اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم۔ جب تم چارپائی کی طرف آنا چاہو، سارا دن کام کاج کر کے تھک جاؤ، چارپائی کی طرف آتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ خادم سے بھی بہتر اللہ تھکاوٹ خود بخود دور کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خدمت نے اپنے کپڑے بھی خراب، ہاتھوں پہ نشان اور کندھے پہ نشان، اس سے بڑھ کے عزت والی کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بہانے بنانا کہ میں نے بیچلر کیا ہے، پڑھائی تیری کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی گدھے پہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی گدھے پہ کتابیں ایم اے کی رکھ دیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ماسٹر صاحب؟ کہہ سکتے ہیں؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تورات جن پہ نازل کی گئی ان پہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ ایسے ہیں گدھے پہ کتابیں رکھ دیں۔ اگر کوئی عورت جو ہے اس کو اتنا پتہ نہیں کہ میں نے اپنے خامد کی خدمت کرنی ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے جیسے بھی عرف عام میں مشہور ہے، تو کیا پڑھی ہے؟ کچھ نہیں پڑھی، وہ اس سے اجہل کوئی عورت نہیں ہے۔ دوسرا حق خامد کا عورت پر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت
أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية حتى ترجع. کہ جس عورت کو خامد آواز دیتا ہے اور وہ اس کی بات کو نہیں سنتی، اور یہ عام ہے، خامد بیچارہ تھکا آتا ہے گھر میں، آ کر کہتا ہے کھانا لا، تو کہتی ہے وہ سامنے پڑا ہے اٹھا لو. ایسے ہی ہوتا ہے، ناراض ہو کے خامد سو جاتا ہے. فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. وفي رواية أخرى حتى ترجع، جب تک خامد کو راضی نہیں کر لیتی، لوٹ نہیں آتی خامد کی طرف، اس وقت تک فرشتے اس پر لعنتیں ہی بھیجتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا خامد اس پر راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. اور حسین بن محصن روایت کرتے ہیں ان عمت اللہ، اپنی پھوپھی سے، کہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں کسی ضرورت کی غرض سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضرورت کو پورا کیا، پھر فرمایا اذات زوج انت، شادی شدہ ہے؟ قالت نعم. قال این انت منہ، تیرا کیا کردار ہے اپنے خامد کے بارے میں؟ قالت لا آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے کبھی بھی کمی نہیں کی الا کہ جب میں عاجز آ جاؤں. قال فانظری این انت منہ فانہ جنتک ونارک، غور سے دیکھو تیرا مقام اس کے ہاں کتنا ہے، کتنی اطاعت کرتی ہو، خدمت گزار کتنی ہو، کیونکہ خامد تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. اگر اس کی خدمت کر لو گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت. جو عورت پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھ لیتی ہے، روزے رکھ لیتی ہے، خامد کی اطاعت کر لیتی ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کر لیتی ہے، قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور حکم دیں گے جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن عزیزان گرامی، عورت کے لیے جنت بھی بڑی آسان ہے اور جہنم بھی اس کے بڑی قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جہنم میں تھیں. عورتیں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ؟ فرمایا تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، تم خامدوں کی ناشکری بڑا کرتی ہو. اور حدیث نے اس کو بیان کیا ساری زندگی خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر ایک مرتبہ کو خامد سے غلطی ہو جائے تو پتہ کیا کہتی ہے؟ واللہ ما رأیت منک خیرا قط، جس کا پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ پوری زندگی تیتھوں سکھ نہیں پایا. حدیث بیان کر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن عمر روایت کرتے ہیں لا ينظر اللہ الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، اس عورت کی طرف اللہ جل شانہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے مستغنی بھی نہیں ہے. تو بات یہ کر رہے تھے دوسرا سبب جہنم میں جانے کا اللہ کے رسول نے بیان کیا وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم لعن تن زیادہ کرتی ہو. آپ میں سے اکثر لوگ پاکستان کے دیہات سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جہاں جہاں ہیں، چونکہ تربیت کی کمی کی وجہ سے گالیاں بہت عورتیں دیتی ہیں، اور حتیٰ کہ دیکھنے میں آیا ہے صبح اٹھتے وقت اپنی پڑوسنوں کے ساتھ جھگڑتی ہیں، گالیاں دیتی 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، جب سر کو درد ہو جاتی ہے نا گالیاں دے دے کے، پھر اپنا دوپٹہ اٹھا کے کہتی ہے اچھا پھر میرا صبر ہی آپ کو پڑے. پھر بھی صبر کی بات ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بات یہ کر رہے تھے عزیزان گرامی، عورت کو خامد کی اطاعت کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو على قتب لم تمنعه.
اس وقت تک عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خامد کا حق ادا نہ کرے. اس لیے عورت خدمت گزار ہونی چاہیے اور اس کو اپنے خامد کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کو راضی کرنے والی عورت ہو. خامد ناراض ہو گیا ہے، عورتوں کی عادت کیا ہے؟ پڑا ہے تو پڑے رہے. میں کیا سمجھتی ہوں اس کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت نیک نہیں ہے. بہترین عورت کون سی ہے؟ الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں بتلائیں؟ فرمایا کل ولود ودود، وہ عورت جس کے بچے زیادہ ہوں. آج ہم تو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے، نہیں، بچے دو اچھے نہیں. فإنی مکثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے رسول فخر کریں گے اپنی امت کی زیادتی سے. اس لیے یہ قول کہہ دینا کہ بچے دو اچھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو غصے کا باعث ہے. ودود، خامد سے سچی محبت کرنے والی ہو وہ عورت، یہ اس کا حق ہے خامد کا اس عورت پر. اذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى، جب خامد ناراض ہو جاتا ہے تو نیک اور جنتی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دیتی اور کیا کہتی ہے؟ لا اکتحل بغمض حتى ترضى، جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی. لیکن کون کہتی ہے؟ جس کو اللہ یاد ہو اور جو جنت کی خواہش مند ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، ابو امامہ روایت کر ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، تین ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. کون سے وہ بدبخت ہیں؟ العبد الآبق حتى يرجع، وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے. تہجدیں پڑھے، فرض نمازیں پڑھے، قبول ہونا تو دور کی بات ہے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، اور عورت رات گزارتی اور خامد اس پہ ناراض ہے، جو مرضی نمازیں پڑھے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. وإمام قوم وهم له كارهون، اور وہ امام جو امام ہونے کے باوجود فسق و فجور کرتا ہے. امام جامع خصال الحمیدہ، جس میں اچھی خصائل ہونی چاہیے، امام کہتے ہی اس کو ہے، پھر بھی وہ فسق و فجور کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے اور لوگ اس سے تنگ ہیں. وہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لے، فرض نمازیں پڑھا دے، اللہ اس کی بھی نماز کو قبول نہیں کرتے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامد کی خدمت اور اس کی اطاعت، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. چنانچہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه، وفی روایت اخرى من غیر رمضان، فرض روزوں کی بات نہیں ہے، نفلی روزہ اگر خامد گھر میں موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اگر وہ ناراض ہے تو اس کی ناراضگی بہت ہی بڑی ناراضگی ہے. معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله انما هو دخيل عندك یوشک ان یفارقک الینا. جب کوئی عورت اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، حور العین جو اللہ نے جنت میں تیار کی ہے، وہ کیا کہتی ہے آواز دے کر؟ قاتلک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے کرے اے ایسی عورت. انما هو دخیل عندک، تو تیرے پاس مہمان ہے، اللہ کا ولی ہے، تم اس کو تنگ کر رہی ہو. یوشک ان یفارقک الینا، ان قریب یہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کی صحیح خدمت کریں گے، تم کیا کر رہی ہو؟ تو جو عورت اپنے خامد کو ناراض کرتی، تنگ کرتی ہے، وہ جنت کی حوروں سے بھی جھڑکیاں کھاتی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خامد کو بیوی تنگ کرتی ہے اور ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے. اسی شیطان کو راضی نہیں کرنا چاہیے. جابر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس نے اللہ کی نقل اتارتے ہوئے اپنا عرش جو ہے وہ پانی پہ رکھا ہوا ہے. ثم یبعث السرایا، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے.
دنیا کو ورغلانے کے لیے. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُم فِتْنَةً، سب سے قریب ترین شیطان ابلیس کے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتان اور فتنے باز ہوتا ہے. فَيَجِيءُ أَحَدٌ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ایک چیلا آتا کہتا آج میں نے اتنے مروا دیے. کہتا مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، تم نے کیا کیا ہے؟ 5 مرے ہیں. مسلمان جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے رسول فخر کریں گے، 10 تو اور مسلمان پیدا ہوں گے، تم کیا کر کے آئے؟ وَيَجِيءُ أَحَدٌ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، يقول مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، میں نے اتنا جو ہے فساد برپا کیا ہے، اتنے میں نے ڈاکے مروائے ہیں، میں نے چوریاں کروائی ہیں. ابلیس کہتا تم نے کیا کیا ہے؟ وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ، ایک آتا کہتا مَا تَرَكْتُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِي، میں بار بار اکساتا رہا. شیطان ابلیس جب یہ بات سنتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھتا ہے. فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُ فَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، اپنے اس عرض سے اٹھتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم بڑی چیز ہو، جو کام تم نے کیا ہے نا کوئی بھی نہیں کر کے آیا. اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی شیطان کو راضی نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی سی بات ہو اس سے خاندان کو اجاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے عورت کو سمجھاؤ. فَعِظُوهُنَّ، اس کو وعظ کرو. اگر نہیں کام آتی بات فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی ان کو مار سکتے ہو. کیسا مارنا؟ غیر مبرہ، ان کی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ مقصود اصلاح ہے، جس کی تفصیل ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. عَلِّقُ السَّوْقِ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ، وہاں کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھ رہے ہوں، اور اس لیے نہیں دکھلاوے کے لیے بلکہ ان کو ادب سکھانے کے لیے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله، ان پہ خرچ کرو گھر والوں پہ، کیونکہ یہ گھر والوں پہ خرچ کرو گے وہ آپ کو صدقہ بھی لکھا جائے گا اور حق بھی پورا ہوگا. ما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت زوجك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ. مقدام ابن معدی کرب روایت کرتے ہیں جو انسان نیت خالص کر کے کھانا اپنے آپ کو کھلاتا ہے کہ مجھے قوت آئے گی میں اللہ کی عبادت کروں گا، ایک تو ضرورت پوری ہوئی، اللہ صدقہ بھی لکھ دیتے ہیں. مومن کا اور کافر کا یہی تو فرق ہے. مومن کی نیت خالص ہو جائے تو اس کی عادت عبادت شمار ہوتی ہے. کیسے؟ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سونے کے لیے اپنی چارپائی کی طرف جاتا ہے، ضرورت ہے، اگر نہیں سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا، لیکن نیت یہ کرتا ہے وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ، اور وہ نیت کرتا ہے کہ رات کو اٹھ کے میں تہجد پڑھوں گا. فَغَلَبَتْ عَلَيْهِ عَيْنَاهُ، نیند غالب آ جاتی، سو جاتا ہے. صبح ہوتی ہے تو اٹھتا کہتا میں نے تہجد پڑھنی تھی. اللہ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کتب لہ ما نوا، اس نے تہجد کی نیت کی تھی اور یہ نیت میں خالص تو اس کی ساری رات کی تہجد لکھ دو. اور صرف تہجد نہیں لکھی جاتی، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، نیند اس کی ضرورت تھی، یہ بھی صدقہ بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو. اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. بات یہ کر رہے تھے انفق علی عیالک من طولک، جو اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ، اپنے خادم کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. اپنی اولاد کو کھلانا یہ آپ کا حق ہے، فرض ہے، لیکن اللہ وہ بھی صدقہ لکھ دیتے ہیں. انفق علی عیالک من طولک، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. ولا ترفع عنهم عصاك ادبا، اور ادب سکھانے کے لیے ان کے اوپر روب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب تھوڑی سی بات ہو تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ انسانیت اور رجولیت کے خلاف ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں، وہی ذمہ داری اٹھائیں گھر کو چلانے میں اور نان و نفقہ میں، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وعید سنائی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ثلاث دعوات، تین ایسی دعائیں ہیں جب انسان کرتا ہے اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا.
کون سی 3 دعائیں؟ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایک ایسا مرد جس کی بیوی اس کا خلق خراب ہے، سب سے بد خلقی کیا ہے کہ وہ نمازی نہیں پڑھتی، اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہو سکتی ہے؟ نہ تو وہ اس کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، نہ اس سے جان چھڑاتا ہے، وہ جتنی مرضی دعائیں کر اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ كان على رجل دين فلم يشهد عليه، جب آپس میں تعامل کرتے ہیں انسان اور ایک دوسرے سے قرض لیتے اور دیتے ہیں، نہ گواہی ڈالتے ہیں اور نہ ہی اس کی لکھت کرتے ہیں۔ آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی کانفیڈنس ہی بڑا ہے، کیا صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کو کانفیڈنس ہے؟ اتنی بڑی آیت جو قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وہ اسی بارے میں آئی ہے کہ جو کسی سے تعامل کیا جائے قرض کے لین دین ہو اس کو لکھ لینا چاہیے اور گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ کل کو پریشانی سے بچا جائے۔ اور تیسری جو چیز یہ فرمایا من آتا مالہ سفیہا، جو سفیہ کو اپنا مال دے دیتا ہے، اور سفیہ کے بارے میں ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ والسفیہ ای النساء والصبیان، جو بچوں اور عورتوں کے سپرد اپنا مال کر دیتا ہے کہ میں تو بیٹھا ہوں تم گھر چلاؤ، ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور وہ بچوں کے سپرد کرتا ہے، پھر وہ سوء تصرف کرتے ہیں، اور عورتیں چونکہ من ناقصات عقل و دین، ان کی عقل بھی چونکہ ناقص ہوتی ہے اور دین بھی ناقص ہوتا ہے، وہ سوء تصرف کرتی ہیں، اور یہ مرد جو ہے اپنے سے ذمہ داری ان کو دے دیتا ہے، یہ دعائیں بھی کرے تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھلائے۔ عزیزان گرامی، بات یہ کر رہے تھے کہ عورت خامد کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اطاعت کرنے کے ساتھ اس کو راضی کرے اور اس کو ناراض نہ کرے اور نہ ہی تنگ کرے، اور شیطان کو بھی راضی نہ کرے، اور عورت کو رازدان ہونا چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے بیان کر دیا ہے مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، اور لباس میں انسان ڈھک جاتا ہے، اپنے معاملات جو ہیں وہ باہر نہیں بیان کرتی اچھی عورت۔ اور ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچنا، پوری کائنات میں سب سے پہلی اور آخری بڑی اور چھوٹی لڑائی کا ایک ہی سبب ہوتا ہے جب عورت کو اپنے خامد کے ساتھ رازداری نہیں رہتی، اس کی باتیں اپنی ماں کو بتاتی ہے اور اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ رازدان ہو تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اور مرد جو ہے اپنے گھر کی بات جو ہے اپنے بہن بھائیوں کو نہ بتائے تو کبھی وہ اس کے ساتھ لڑائی نہ کرے، اگر اس کی عزت بنائے تو اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی بھی جو ہیں اس کی عزت کرے۔ خامد کی عزت جو ہے وہ عورت بناتی ہے اور عورت کی عزت جو ہے وہ خامد بناتا ہے۔ تو خامد پہ سب سے پہلا حق عورت پہ یہ ہے کہ اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہو، سب سے پہلے اس کو مہر دے، کیونکہ قرآن نے حکم دے دیا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی سے دو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، جب مسلمانوں میں دین سے روگردانی ہوئی تو پھر افراط و تفریط کے شکار ہوئے۔ بس اوقات مرد جو ہے وہ لسٹ دے دیتا ہے کہ جہیز کی لعنت ملنے چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ تجہیز و تکفین کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، یہ موت کے بعد ہی ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کے مال سے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، پھر جو ہے اس کے قرض جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کی وصیت کا نفوذ ہوتا ہے، پھر باقی مال جو ہے وراثت بنا کے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی کیا روایت کرتے ہیں، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربہ ووسادہ وفی روایت اخرى بقدح، کہ فاطمہ کو کیا جہیز دیا تھا، ایک مسلح دے دیا تھا اور ایک مشکیزہ دے دیا تھا، ایک تکیہ دے دیا تھا، اور اس میں بھی بوٹی ڈال کے، جھاڑی بوٹی ڈال کے، روئی بھی نہیں مل سکی تھی، اور ایک پیالہ دیا تھا۔ آج کا مسلمان اس کو شرم نہیں آتی، اتنی لسٹ بنا کے دے دیتا ہے لڑکی والوں کو کہ یہ سامان دو گے تو شادی ہوگی، جس نے بیٹی دے دی اس نے چھوڑا کیا ہے، اپنی لخت جگر اس نے دے دی۔ اور عورت والے بھی پھر کیا کرتے ہیں، جب ادھر سے افراط و تفریط کے شکار ہوئے وہ بھی کہتے ہیں 2 لاکھ مہر دو گے تب بات بنے گی۔ اسلام اتنا آسان ہے میرے پیارے بھائیوں،
آئیے قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیے. وعلی الموسع قدر وعلی المقتر قدر، جتنی کسی کی ہمت ہے ہمت کے مطابق وہ ادا کر دے. اگر کوئی زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ دے دے. وآتیتم احداہن قنطارا، کوئی خزانہ بھی دے دے اگر اتنی قوت ہے تو دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا هل عندك شيء، کوئی ہے چیز مہر کے لیے؟ قال ما عندي الا ازاری، کوئی نہیں، یہ تہ بند ہے. فرمایا اگر تہ بند بھی مہر میں دے دو گے لا ازار لک، تو ننگے جاؤ گے برات لے کے. التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کوئی چیز تلاش کرو، خواہ وہ انگوٹھی کیوں نہ ہو لوہے کی. فالتمس فلم یجد شیئا، جا کے تلاش کی کچھ نہیں ملا. فرمایا وهل معك من القرآن شيء، ٹھیک ہے نہیں کچھ ملا، قرآن پڑھا ہوئے ہو؟ کہنے لگے نعم لسور سماہ، کہتے فلاں فلاں صورت مجھے یاد. فرمایا جاؤ زوجتکها ما معك من القرآن، اپنی بیوی کو یہ صورت حفظ کروا دینا، میں نے تیرا نکاح پڑھا دیا. اس سے بھی بڑی آسانی. لیکن مومن جو ہے مقروض ہوتا ہے، مقروض کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا. 2 دینار قرضہ تھا، اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گیا، فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں اس کا قرض ادا کروں گا. تب جا کے اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا. منگنی کے وقت جو ہے انسان دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے 2-2 لاکھ کے مقروض ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخف الخطبہ، منگنی کو چھپا کر کرو، واعلن النکاح، اور نکاح کو اعلانیہ کرو. جو چیز چھپا کر کرنی تھی دھوم دھام سے ہوتی ہے، موم بتیاں جلا کر اور پٹاخے چلا کر. جب کیا ہوتا ہے 6 مہینے کا وقت دے دیا جاتا ہے، منگنی ٹوٹ جاتی، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. سبب کیا بنا؟ اللہ کے رسول کے فرامین سے روگردانی. وعلن النکاح، اور نکاح کو اعلانیہ کیا کرو. وجعلوا فی المساجد، اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی، بولا کیا بات کر رہے تھے؟ کون کون جاگ رہا ہے اور توجہ سے سنا؟ کیا بات کر رہے تھے؟ میں تو نہیں یہ بات کر رہا تھا، جہیز کے بارے میں بات کر رہے تھے میرے پیارے بھائی. اللہ آپ سب کی زندگی میں برکت فرمائے. سب سے پہلا حق مرد کا عورت کا مرد پر یہ ہے کہ وہ اس کو مہر ادا کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کے نام و نفقہ کا ذمہ دار ہو. معاویہ القشیری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا مرد پہ حق کیا ہے؟ قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. جب تم خود کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم خود لباس پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. یہ نہیں ہے کہ خود تو چکن کھا کے آگے اس کو کہا چلو دال پی گزارا کر لو. گزارا تو چلانا ہے نا. خود 4 سوٹ لے لیے گرمیوں میں اور اس کو کہا کہ پچھلے سال کا نہیں پڑے ہوئے. یہ انصاف نہیں ہے. عورت کو اس وقت لباس پہناؤ جب تم خود پہنتے ہو. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اذا جب تم خود پہنتے ہو اس کا بھی خیال رکھو. اب تم ذمہ دار ہو، کیونکہ جب تم نے نکاح پڑھا ہے تو اس کے والد کی طرف سے ایک عالم ربانی نے کیا کہا تھا؟ اوجبت علیک، تجھ پہ واجب کی جاتی ہے اس کا نام و نفقہ، اس کی ذمہ داری. تو آپ نے کہا تھا قبیل تو مجھے قبول ہے، اب قبول کرنے کے بعد انکار کر رہے ہو. ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارو، چہرے پہ مارنا منع ہے. فإن الصورة محترمة كما في رواية أخرى، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صورت یہ محترم ہے. اللہ کے رسول نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا ہے. من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا، جو جاہلیت کے بول بولتا ہے اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے پریشانی اور غم کی وجہ سے اور منہ پہ تمانچے مارتا ہے، وہ ہماری امت سے خارج ہے. الیس علی طریقتنا، ہمارے طریقے سے دور ہے وہ، اس لیے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. ولا تقبح، اس کی قباحتیں بھی نہ نکالا کرو. وہ بھاگ کر تمہارے گھر میں نہیں آئی، آخر کو 4-5 کو عقل مند بندے لے کر ہی تم ان کے گھر گئے تو اس کو نکاح کر ہی لے کر آئے تھے، وہ بھاگ کر نہیں آئی تمہارے پاس. اب قباحتیں نکال رہے، پہلے سوچ لینا تھا. لیکن قباحتیں انسان کیوں نکالتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر.
کسی مومن کو مومنہ عورت سے بغض نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ گندی عادت ہے. اگر ایک اس کی غلط بات ہے، کچھ اچھائی بھی تو اس میں ہے کہ نہیں؟ اگر اچھائی نہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ اگر اس میں اچھائی نہیں تھی اور آپ کا شادی کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ بھی اچھے نہیں ہیں. آپ کا اقدام ایک غلط عورت کی طرف کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ بھی اچھے نہیں ہیں. اگر وہ اچھی تھی، اس سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ انسانی تقاضا ہے. اور عورت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا واضح الفاظ میں بیان کر دیا، ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور سب سے ٹیڑھ پن جو پسلی میں ہوتا ہے اوپر والا حصہ ہوتا ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا چاہو تو یہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کو ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق دے بیٹھو گے، پھر گھر میں بیٹھ کے اکیلے روتے رہو گے. ایسے ہی ہوتا ہے. فَإِنِ اسْتَمْتَ بِهَا اسْتَمْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ وَإِن تَرَكْتَ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجٌ. تم فائدہ اٹھا لو، دعا کرو، کوشش کرو، جتنا آپ کو فائدہ ملتا ہے اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو، اس میں تو ٹیڑھ پن ہی رہے گا. کس نے بیان کیا ہے جی؟ اس ذات نے جس کی زبان اقدس وحی کے بغیر حرکت نہیں کیا کرتی تھی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب وحی آتی تب زبان اقدس حرکت کرتی تھی. یہی سبب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو کو حکم دیا، اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منه الا حق واشار الى فیہ، اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کیا روایت کرتے ہیں، قدمت المدینہ ورأیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مدینے میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف جا رہے ہیں. میں نے دیکھنا چاہا کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو سچا نبی کہتا ہے. جب میری پہلی نظر پڑی تو میری زبان خود بخود بول اٹھی، ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب ساری دنیا سو رہی ہو. کیا ہوگا؟ تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. آپ تھک تو نہیں گئے میرے بھائیوں؟ بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی، نان و نفقہ یہ خامد پر عورت کا حق ہے. ولا تقبح، اس کی قباحت نہ نکالو. ولا تہجر الا فی البیت، اگر اس سے ناراضگی ہوئی ہے تو گھر میں اس سے جدائی کرو. لیکن آج کل چونکہ زمانہ ماڈرن آ چکا ہے نا، پہلے زمانے میں جب ناراضگی ہوتی تو عورتیں اپنے گھر میں چلی جاتی تھی. آج کل ناراضگی ہوتی نا تو عورت خامد گھر میں ہوتی ہے اور خامد جو وہ اپنی ماں کے گھر چلا جاتا ہے. زمانہ ماڈرن آ چکا ہے نا. وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کیونکہ اس کی اصلاح مقصود ہے. گھر میں ہی اس کا بستر الگ کر دو، اس کو خود بخود ہوش آ جائے گی. دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو. اور ابن سعد جو روایت کرتے ہیں بڑی ہی عجیب روایت ہے اور اس پہ بڑے اسباق نکلتے ہیں. کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں. ایک رات لیٹ آئے، آ کر دستک دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا تو اللہ کی رسول غصے میں نہیں آئے. اگر ہمارے جیسا ہوتا تو دروازے کو پہلے توڑتا پھر اس کی خوب گت بناتا. لیکن چونکہ وہ کائنات کے تاجدار تھے، پتہ کیا فرماتے ہیں، میں فعلت الا حقنا من بولی، جلدی دروازہ کھول لے، میں نے حمام میں جانا ہے. تو مسکرا کر انہوں نے دروازہ کھول دیا. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کے حقوق بیان کیے ہیں، عورت کے ساتھ اچھی بود و باس جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی بھی کی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیارکم خیارکم لنسائکم،
تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے معاملے میں بہتر ہے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اچھا برتاؤ کرتا ہے, اچھا رہن سہن ہے, باہمی الفت اور محبت ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اسود روایت کرتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ عنہا ما یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو ہے بارک اللہ فیک کہ اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کان فی محنت اہلہ ای فی خدمت اہلہ. گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ. ہر وہ کام کرتے تھے جو لوگ عام لوگ جو اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں. يَخْصِفُ نَعْلَ. اپنی جوتی کو سیدھا کر لیتے, ہو ٹوٹی ہوتی اس کو سنوار لیتے. وَيَحْلِبُ شَاةَ. بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے. وَيَرْفُو ثَوْبَ وَيَفْلِي ثَوْبَ. کپڑا اگر پھٹا ہوتا خود سی لیا کرتے تھے. لیکن آج اگر ہنڈیا عورت پکا دے اس میں نمک تھوڑا سا کم ہو جائے اتنی موٹی گالی نکالتے ہیں. سنت کے خلاف ہے. اس کا حق ہے کہ اس کی اصلاح کرو. عزیزان گرامی, عورت کا مرد پہ حق یہ بھی ہے کہ اس کو آداب سکھائے بلکہ اس کو چپایوں کی طرح نہ مارے. عبداللہ ابن زمعہ روایت کرتے ہیں بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا. کیوں تم میں سے کوئی ایک اپنی عورت کو اس طرح مارتا ہے جس طرح کوئی چپایوں کو مارا جاتا ہے, اور پھر شام کا وقت ہوتا ہے تو قریب قریب ہوتا تھا کہ حالات بیلنس ہو جائیں, تو اس کو پہلے ہی ہوش کر لینی چاہیے. ہاں اتنی اجازت ہے کہ تم مارنا چاہو باللکزہ اس کو ایسی مار سکتے ہو کہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے, یا بھی سواک اس کو مسواک کے ساتھ, کیونکہ مقصود اس کی اصلاح ہے, غیر مبرہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو حق بیان کیا ہے کہ اگر خامد کے پاس دو بیویاں ہیں تو ان میں عدل و انصاف کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له امرأتان فيميل الى احداهما جاء يوم القيامة يجر احد شقيه او مائلا. جس کے پاس دو بیویاں ہیں اگر ایک کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, انصاف نہیں کرتا, قیامت کو آدھا فالج زدہ ہوگا اور اسی شکل میں آئے گا. اور یہ عیب نہیں ہے دو بیویاں رکھنا, لیکن رکھے وہ جو انصاف کر سکتا ہے. ظاہری معاملات میں انصاف مقصود ہے, دلی معاملات میں انصاف ممکن نہیں ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم حرص بھی کرو تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی زیادہ محبت تھی. اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تلمنی اللہم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں, اور جس کا میں مالک نہیں, جو میرا قلبی معاملہ ہے اس پہ مجھے ملامت نہ کرنا. تو اس لیے انصاف کرنا چاہیے, اور عورت کو بہترین طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ وہ اس میں راحت محسوس کرے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں كنت العب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بچیوں کے ساتھ شادی کے بعد بھی اللہ کے رسول کے گھر میں کھیلا کرتی تھی. وهن اللعب وكان لي صواحب يلعبن معي. کچھ ساتھنے میری ہوتی تھی, میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اللہ کے رسول اجازت دیتے تھے. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ, وہ چھپ جاتی. فَيُسَرِّبُهُنَّ أَيْ أَدْخَلَهُنَّ, وہ ان کو خود کہتے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیل لو. تو اس طرح کی آسانی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب اور حقوق بیان کیے ہیں اس میں بڑی ہی برکت ہے. آخری خطبے میں عمرو بن الاحوص روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. فإنهن عوان عندكم, وہ تو آپ کی نوکرانیاں ہیں. ليس تملكون منهن غير ذلك, اس کے علاوہ تم مالک نہیں ہو کہ ان پر زیادتی کرو. الا ان يأتين بفاحشة مبينة, ہاں اگر وہ ظاہری برائی کرتی ہیں تو پھر کیا کرو, پھر ان کو مار سکتے ہو. لیکن اگر وہ توبہ کر لیں, اگر وہ باز آ جاتی ہیں تو پھر تم ان پہ زیادتی نہ کرو, اللہ جانتا ہے. اور جان لو ان لنسائکم علیکم حقا, تمہاری عورتوں کا تم پہ حق ہے.
اور تمہارا تمہاری عورتوں پہ حق ہے. تمہارا حق کیا ہے عورتوں پہ؟ ان حقكم على نسائكم الا يوطئن فرشكم من تكرهونه ولا يأذن لمن تكرهونه في بيوتكم. اس شخص کو، اس آدمی کو یا کسی کو بھی تمہارے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی تمہارے بستر پہ کسی کو آنے کی اجازت دے. وحقوقهن علیکم، اور وحقهن علیکم، اور ان عورتوں کو تم پہ حق یہ ہے ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، ان کے کھانے اور پہننے میں ان کے ساتھ احسان کرو. اور یاد رکھنا صہیب بن سنان روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا امرأۃ أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها فمات فخدعها لقي الله يوم القيامة وهو زان. جو شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تھوڑے مہر کے بدلے یا زیادہ مہر کے بدلے، اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ عورت کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا، اس کو تنگ ہی رکھے گا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، دھوکہ کر کے مر جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شان اس کو بدکاروں کی صف میں کھڑا کر دیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا دین اپنا کر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجلیل لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.